السلام علیکم۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، یہ وہ الفاظ تھے جو اظہر کے گھر والوں پر ہتھوڑا بن کر برسے۔ اس کی ماں، اس کی بہنیں جو آج تک کلثوم کو بانجھ بن کا طعنہ دیتی آئی تھیں، آج اظہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئیں۔ 4 سال پہلے اظہر اور کلثوم نے پسند کی شادی کی تھی۔ اظہر ایک پڑھا لکھا اور اچھی نوکری پر فائز قابل نوجوان تھا، جبکہ کلثوم کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن پیار نے دونوں کو ایک کر دیا۔ شادی کے پہلے سال تو سوال و جواب نہیں ہوئے، لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو رشتہ داروں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اظہر کی بہنیں بھی بہانے بہانے سے کلثوم کو اولاد پیدا نہ کرنے کا طعنہ دے جاتیں۔ کلثوم خود بھی پریشان رہنے لگی۔ منتیں مانگ، نفل پڑھ، دعائیں کر، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ بیک وقت کر رہی تھی۔ شادی کو 3 سال گزر گئے۔ اظہر، جس سے اب بھی اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن اس کی ماں اپنی گود میں پوتے پوتیوں کی بہار کو ترسے جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کن انداز میں اظہر کو کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے دوسری بیوی ڈھونڈوں گی، مجھے ہر حال میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنی ہیں۔ یہ آواز کلثوم کے کانوں میں پڑی تو وہ دہل کر رہ گئی۔ دل ہی دل میں ماں نہ بننے کی وجہ سے وہ بھی کسی حد تک بے چین اور پریشان تھی، لیکن اللہ کی رضا کے سامنے سب ہی بے بس تھے۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ اظہر کی محبت کلثوم سے ذرا بھی کم نہ ہوئی۔ کلثوم بھی اظہر سے محبت میں کمی نہیں لائی تھی، لیکن اظہر کی ماں اب باقاعدہ کلثوم کو بانجھ بن کے طعنے دینے لگی تھی۔ ایک رات کلثوم نے اظہر کو چیک اپ کروانے کا مشورہ دیا۔ آخر کچھ تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ آخر ہے کیا۔ پہلے تو اظہر نہ مانا اور اللہ کی مرضی کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کو ہی ترجیح دی، لیکن کلثوم کے اصرار پر اظہر ایک دن ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے چلا گیا۔ لیبارٹری میں اظہر اور کلثوم دونوں کے خون کے اور دیگر کئی سیمپل لے لیے گئے۔ ہفتے بعد رپورٹ ملنی تھی۔ یہ ہفتہ کلثوم کے لیے مشکل ترین تھا، پل پل اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ دوسری طرف اظہر اب بھی مطمئن تھا، اپنے روٹین کے کام سر انجام دے رہا تھا۔ اظہر کی ماں اور بہنیں اپنے تئیں کلثوم کو بانجھ کر چکی تھیں اور اظہر کی دوسری شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ و بچار کر چکی تھیں۔ آج پہلا دن تھا۔ اظہر کو کھانے میں وہ پاؤڈر ملا کر دے دیا۔ کھاتے ہوئے اظہر کو ذرا بھی محسوس نہ ہوا کہ اس کی دنیا نے ہی اس کی دنیا اجاڑنے کا دم بھر لیا ہے۔ تیسرا دن تھا۔ یہ 3 دن مسلسل اظہر کو زہر دیا گیا۔ تینوں دنوں میں اظہر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ کوئی دور سے دیکھے تو یرقان کا مریض سمجھے۔ اظہر کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ اس کو لگا کہ باپ نہ بن پانے کے صدمے سے اظہر کمزور ہو رہا ہے، لیکن کیا معلوم تھا کسی کو کہ جس کی وجہ سے اظہر ساری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج اسی نے اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ تیسرا دن تھا۔ رات کا کھانا کھا کر اظہر بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا۔ کلثوم اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی نہیں پلایا، بلکہ دور کھڑی اظہر کو بلکتے تڑپتے دیکھتی رہی۔ اظہر کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاتھ پاؤں مارتے اچانک اظہر کا جسم ساکت ہو گیا۔ کلثوم نے آگے بڑھ کر ہاتھ ہلایا، آواز ماری، لیکن اظہر کی روح تب تک پرواز کر چکی تھی۔ جب کلثوم کو یقین ہو گیا کہ اظہر اب نہیں رہا تو اس نے اونچی آواز میں شور مچا دیا۔
اظہر اظہر اٹھیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ امی، باجی یہاں آئیے، دیکھیے اظہر بول نہیں رہے۔ شور سن کر باہر سے اظہر کی ماں اور بہنیں دوڑتی آ گئیں۔ جب کمرے میں پہنچی، اظہر کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تو نیچے گر گئی۔ بہنوں نے بھاگ دوڑ کر کے ایمبولینس بلائی اور اظہر کو فوراً لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹروں نے اظہر کی موت ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہونے کی تصدیق کر دی۔ یوں اظہر کا باپ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کلثوم نے 4 ماہ عدت گزاری۔ اب وہ مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اظہر کی ماں اور بہنیں کلثوم کو بے قصور سمجھتی تھیں۔ اظہر کی ماں نے کئی بار کلثوم سے کہا کہ تم اپنے گھر جا کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو، لیکن کلثوم 4 سے 5 ماہ اظہر کے گھر ہی رکی رہی۔ کلثوم اب اپنے گھر آ چکی تھی۔ منور نے اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ کلثوم کے ماں باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ہاں کرنے کے۔ یوں کلثوم اظہر کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی منور کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے کلثوم کو باہر ٹھہرا کر منور کو اپنے روم میں بلا لیا۔ منور بھائی، آپ کی بیوی کی رپورٹس ان کے سابقہ شوہر نے بھی کروائی تھیں۔ اس وقت بھی ان کی رپورٹس کلیئر نہیں تھیں، جبکہ اظہر بالکل پرفیکٹ تھے۔ اظہر کو بھی میں نے بتایا تھا کہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید اس نے بتایا نہیں کسی کو۔ یہ سب کچھ سن کر منور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھا، باہر آ کر کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور ہسپتال سے نکل گیا۔ کلثوم چلاتی رہی کہ منور کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ لیکن پورے راستے منور کچھ نہ بولا۔ گھر آتے ہی کلثوم پر برس پڑا۔ بدبخت عورت، نقص تم اظہر میں نہیں، نامراد اظہر نہیں تھا، نامرد اظہر نہیں تھا، نامکمل تو تم ہو، نقص تو تم میں تھا۔ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اظہر نے تمہارے پیار میں تمہارا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ اظہر کو پتہ تھا کہ اگر تمہارے فالٹ کا گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ 1 منٹ بھی تمہیں گھر نہیں رہنے دیں گے۔ اسی لیے اظہر نے سب کے سامنے اپنے نامکمل ہونے کا اعلان کر کے تمہیں عزت دی، تم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ کلثوم یہ سب باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی حالت تو ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ کلثوم کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ احساس ندامت نے اس کو آ گھیرا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ منور چلایا، کلثوم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ کلثوم سب کچھ سن کر بھی یکٹک بت بنے کھڑی تھی۔ اس کو پل پل اظہر کے آخری دن یاد آنے لگے۔ وہ خود پریشان تھی۔ جب رپورٹس کے بعد اظہر کی محبت کلثوم کے لیے اور بڑھ گئی تھی۔ یہ سب تو اظہر کلثوم کی محبت میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کلثوم کبھی ماں نہیں بنے گی اور کلثوم کے ساتھ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس نے کلثوم کے لیے یہ قربانی دی، اور بدلے میں کلثوم نے کیا کیا؟ جان لے لی اس شخص کی جو ساری دنیا میں اس کو مقدم رکھتا تھا۔ اب سوائے رونے کے، ماتم کرنے کے، کلثوم کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ وہ اپنے گھر آ گئی۔ اس کی ساری دنیا اجڑ گئی تھی۔ پھر ایک دن کلثوم کو اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ چند دن سے کلثوم کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور آج اچانک موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کلثوم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔